معرکہ ذات الصواری کے نتائج۔ نمبر 1، یہ مسلمانوں کے لیے پہلا فیصلہ کن بحری معرکہ تھا۔ نوخیز اسلامی بحری بیڑے نے اس میں صبر و ایمان، قوت و استقلال اور فکر سلیم کا مظاہرہ کیا، اور اسلامی ذہن کی منصوبہ بندی نے معرکہ کو دشمن کے لیے مشکل بنا دیا، اور اسلامی صفوں کو آسانی سے توڑنا ان کے لیے محال ہو گیا۔ اسی طرح مسلمان لمبے لمبے لوہے کے چنگل اور آکس کے ذریعے سے دشمنوں کی کشتیوں کے بادبانوں کو کھینچ لیتے، جو رومیوں کے لیے عظیم مصیبت ثابت ہوئی۔ نمبر 2، ذات الصواری مسلمانوں کے خلاف رومیوں کی سیاست میں حد فاصل ثابت ہوا۔ انہیں مصر و شام کی بازیابی اور اپنے رعب و ہیبت کی بحالی سے متعلق اپنی منصوبہ بندی کی ناکامی کا پتہ چل گیا۔ مسلمان اس رومی سمندر پر حاوی ہو گئے اور بحر روم کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پھر مسلمانوں نے قبرص، کریت، کارسیکا، سردینیا، سقلیہ اور بلیار کے جزیروں کو فتح کر لیا اور جینوا اور مرسیلیا پہنچ گئے۔ نمبر 3، قسطنطین قتل ہوا، اس کے بعد اس کا بیٹا حاکم بنا جو کم سن تھا۔ نتیجتاً اسلامی بحری اور بری حملے کے حالات سازگار ہوئے اور مسلمانوں نے روم کی راجدھانی قسطنطنیہ کو نشانہ بنایا۔ نمبر 4، معرکے سے پہلے روحانی تیاری، یا جسے آج معنوی توجیہ اور ارشاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، فتح و نصرت کے لیے بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ایسی صورت میں دل سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک مومن جو اپنی رات تہجد اور ذکر میں گزارتا ہے، ظاہری تیاری کے بعد اللہ کی عظمت اور عزت سے مدد حاصل کرتا ہے، اور دشمن سے بلند ہمت اور عزم کے ساتھ ملتا ہے۔ موت کا کوئی خوف اس کو نہیں ہوتا، اللہ ہر چیز سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ معرکہ جن کے تاریخی حالات ہم بیان کر رہے ہیں، ایک طبی نسخہ ہے جسے ہم تطبیق اور عمل کے لیے پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کریں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، تاکہ ہم ان کی اتباع کریں۔ نمبر 5، بحر متوسط بحر اسلامی قرار پایا۔ یہ بیڑا رہزنی کے لیے نہیں بلکہ دعوت اللہ اور مشرکین کی شوکت و غلبے کو توڑنے اور کتاب و سنت سے حاصل ہونے والے تہذیب و تمدن کی نشر و اشاعت کے لیے تھا۔ نمبر 6، مسلمان بحری علوم، کشتیوں کی صنعت، اس کو مسلح کرنے، اس پر سے قتال یعنی جنگ کرنے اور علوم فلکیات کے استفادہ کی طرف متوجہ ہوئے، تاکہ سمندر میں ان کشتیوں کو چلا سکے اور مختلف بحری آلات کے ذریعے سے اپنے موقع اور محل سے واقف رہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے آگے چل کر استقلاب بحری قطب نما دریافت کیا اور اس کو ترقی بخشی، یہاں تک کہ اسی سے بعد میں یورپین جہاز رانوں مثلاً کرسٹوفر کولمبس اور امریکو فیسوشی نے بھی اپنے اکتشافات میں استفادہ کیا۔ نمبر 7، یہ معرکہ عسکری تجربہ اور جنگی ساز و سامان اور نفری تفوق پر ٹھوس اور صحیح عقیدے کی بالادستی کے مظاہر سے اہم ترین مظہر ثابت ہوا۔ قدیم زمانے سے رومی سمندر کے ہیرو مانے جاتے تھے، اور بحری جنگوں میں انہیں طویل لمبا تجربہ حاصل تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمان طفل مکتب تھے، یعنی بچے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ اور بلندی عطا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو روئے زمین میں اپنے دین کی نشر و اشاعت یعنی پھیلانے اور اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اس معرکے میں، اس جنگ میں سپہ سالار عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کی قوت اور ہمت، مستقل مزاجی، جنگ کی تنظیم پر اعلیٰ قدرت اور صلاحیت قابل تعریف ہے۔ دین اسلام کو غالب کرنے اور اسلامی سلطنت کی شان کو بلند کرنے کی راہ میں مسلمانوں کی جواں مردی اور جنگ کا یہ معرکہ عظیم مظہر اور واضح ثبوت ثابت ہوا۔ تو یہ نتائج تھے معرکہ ذات الصواری کے، جو بہت ہی اہم ترین نتائج نکلے، اور جس سے دنیا میں ایک طرح سے انقلاب آیا، اور لوگوں نے خاص طور پر بحری جو اکتشافات ہے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ترقی ہو سکتی ہے، وہ دنیا والوں کو ملا اس معرکے سے۔ تو یہ یہاں پہ سلسلہ ختم ہوا۔
اس کے بعد عثمانی دور میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا واعظ ہمیں ملتے ہیں، انشاءاللہ اس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔